إن الحمد لله نحمده ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. عن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم لا يؤمن احدكم حتى اكون احب الیہ من ولده ووالده والناس اجمعین. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ سے محبت کرو تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو. جب اللہ کے رسول کی پیروی کرو گے تو اس کے دو فائدے ہیں. ایک فائدہ یہ ہے کہ اللہ تم سے محبت کرے گا، دوسرا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا. قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر چاہتے ہو کہ اللہ کی رضا، اللہ کی محبت تمہیں ملے تو پھر اس کا طریقہ یہ ہے کہ فاتبعونی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو. یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا. واللہ غفور الرحیم، اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، بڑا معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. اور اسی طرح ہی حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی انسان اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس انسان کے نزدیک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑھ کے محبوب نہ ہوں، حتیٰ کہ اس کی اولاد، اس کے والدین، تمام لوگوں سے، تمام رشتہ داروں سے، تمام اس کے دوستوں سے، جو بھی ہیں، ہر ایک چیز سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اس کے محبوب نہیں تو اس وقت تک وہ مومن نہیں. یعنی گویا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہر چیز سے کیا ہے؟ پہلے ہے. میرے بھائی، آپ جانتے ہیں کہ یہ ربیع الاول کا مہینہ جاری ہے اور اس مہینے کی بنسبت سے ہمارے مسلمانوں کے اندر کئی ایک خرافات اور بدعات ایجاد ہو چکی ہیں، اور بیچارے جو سادہ لوگ مسلمان ہیں ان کو دھوکہ دے کے اور پتہ نہیں کیسی کیسی چیزوں کا نام لے کے دین کا حصہ شمار کیا گیا. حتیٰ کہ ربیع الاول سے پہلے سوشل میڈیا پہ اس طرح کی کئی ایسی افواہیں پھیلائی گئیں جو ربیع الاول کی چاند کی یا بشارت کی، ربیع الاول کے مہینے کی بشارت دے گا سب سے پہلے، اس کے لیے پتہ نہیں کیا کچھ ملے گا. حالانکہ ایسی کوئی حقیقت نہیں، یہ سب جھوٹ ہے. کوئی ایسی حدیث نہیں ہے کہ فلاں مہینے کی بشارت دو گے تو یہ ملے گا، تمہارے گناہ معاف ہو جائیں گے، تمہارے اوپر جنت واجب ہو جائے گی. ایسی کوئی چیز نہیں ہے. تو بہرحال اس مہینے کی بنسبت سے کئی ایک چیزیں موجود ہیں. میرے بھائی، ربیع الاول کا مہینہ جس طرح سال کے باقی مہینے ہیں اسی طرح یہ بھی ایک کیا ہے؟ مہینہ ہے. سال کے مہینے کتنے ہیں؟ 12. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا، اللہ کے نزدیک مہینوں کی تعداد کتنی ہے؟ 12. اور ان میں کتنے؟ 4 مہینے حرمت والے ہیں. اور کیا 4 جو حرمت والے مہینے ہیں ان کے اندر ربیع الاول ہے؟ نہیں. یعنی گویا کہ جو اللہ کے نے جن 4 مہینوں کو معتبر بنایا ہے، محرم بنایا، حرمت والے بنایا ہے، ان میں ربیع الاول کا مہینہ نہیں ہے. تو مطلب یہ ہے کہ اس کے نعوذ باللہ کہ اللہ رب العالمین کو یہ علم نہیں تھا کہ اللہ کے رسول کی ولادت کس مہینے میں ہوگی. یعنی ربیع الاول کے مہینے کو باقی مہینوں کی بنسبت کیا کرنا کہ یہ افضل ہے اور اس کی عبادت جو ہے وہ بہت بڑی ہے. باقی مہینوں سے اس کو کیا کرنا؟ افضل قرار دینا، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس میں ولادت ہوئی ہے. میرے بھائی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی ہے. یہاں ایک بات اور کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے، ایک طرف تو ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ انسان نہیں، وہ نور ہیں، اللہ کے نور میں سے ایک نور ہیں. دوسری طرف ہم کہہ رہے ہیں کہ ان کی ولادت ہوئی ہے، آج ان کے جشن منائے جا رہے ہیں گلیوں کو، اور پتہ نہیں کیا کچھ ہو رہا ہے اور ان کی ولادت پہ کر رہے ہیں. جب وہ نور ہیں تو پھر پیدا ہی نہیں ہونا چاہیے تھا ان کو، کیونکہ نور کی پیدائش نہیں ہوتی. جس طرح فرشتے ہیں یا دیگر مخلوق ہے جو نوری ہے،
کیا ان کی تخلیق ہوئی ہے؟ ان کا ماں باپ ہے؟ نہیں۔ تو اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نور سمجھتے ہیں تو پھر نعوذ باللہ کیا یہ کہنا کہ آپ کی ولادت بھی مان رہے ہیں، ایک طرف نور مان رہے ہیں، پھر آپ کی کون سی بات صحیح ہے؟ یعنی اس طرح کی باتیں عجیب و غریب باتیں ہیں۔ تو بہرحال یہ اس مہینے کی بنسبت یہ کہنا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی ہے، اس میں شک نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت آمنہ کے لگتے جگر ہیں، عبداللہ کے بیٹے ہیں۔ تو آپ کی جب ولادت ہوئی ہے یہ عام الفیل، یعنی اس سال یہ آپ کی ولادت ہوئی تھی جس سال ابراہ نے مکہ کے اوپر حملہ کرنے کے لیے ہاتھیوں کا ایک بہت بڑا لشکر لے کے آیا تھا۔ تو اس سال تقریباً 50 دن پہلے، یعنی 50 دن بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ہوئی تھی؟ ولادت ہوئی تھی۔ تو بہرحال مورخین نے اس تاریخ کے بارے میں کوئی ایک معتبر تاریخ نہیں بیان کی، ایک بھی تاریخ اس کے بارے میں معتبر نہیں ہے۔ آپ کنفرم 100% یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کس دن کو ہوئی ہے، اس کے بارے میں اختلاف ہے۔ اس کے بارے میں ایک یہ ہے کہ 2 ربیع الاول، ایک میں 7 ربیع الاول، ایک میں 9 ربیع الاول، 12 ربیع الاول، 17 ربیع الاول، حتیٰ کہ رمضان کے مہینے میں بھی بیان کیا گیا ہے۔ یعنی اتنے موقف ہیں، لیکن جو قریب ترین موقف وہ ہے 9 ربیع الاول۔ لیکن ساری امت کا اتفاق ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کب ہوئی؟ 12 ربیع الاول کو۔ اس میں کوئی شک نہیں، یعنی آپ کی وفات کے بارے میں کوئی شک نہیں ہے۔ آپ کی وفات 12 ربیع الاول کو ہی ہے، لیکن آپ کی ولادت کے بارے میں کوئی ایک تاریخ کنفرم نہیں۔ صحیح حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ یا رسول اللہ، آپ سوموار اور جمعرات کے دن کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ آپ نے کیا بیان کیا تھا؟ آپ نے فرمایا اس لیے سوموار کے دن میں پیدا ہوا تھا اور اس شکرانے کے طور پہ میں کیا کرتا ہوں؟ روزہ رکھتا ہوں۔ جمعرات کے روز لوگوں کے اعمال جو ہیں وہ اللہ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں، ویسے سوموار کے بارے میں بھی آتا ہے۔ تو جمعرات کو جو ہے لوگوں کے اعمال اللہ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں جب میرے اعمال اللہ کے پاس جائیں تو میں روزے کے حالت میں ہوں۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ ہے، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نعوذ باللہ علم نہیں تھا کہ آپ پیدا ہوئے ہیں، آپ کو علم تھا، لیکن آپ نے کام کون سا کیا ہے؟ آپ نے روزہ رکھا۔ آپ پیدا ہوئے اس شکرانے کے طور پہ کیا کر رہے ہیں؟ روزہ رکھا ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ علم ہے کہ آپ سوموار کے دن پیدا ہوئے ہیں، پھر آپ کتب حدیث جو بھی ہے، قرآن حدیث جو بھی آپ کو کتاب ملتی ہے دین کی، اٹھا کے دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت نہیں ہے کہ آپ نے بتلایا ہو کہ میں فلاں دن کو یا فلاں تاریخ کو پیدا ہوا۔ دن کے بارے میں بتلا دیا، کیونکہ دن ہفتے کے بعد دوبارہ پھر آ جائے گا۔ تو یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ چاہتا بتلا دیتا۔ اگر دین کا حصہ ہوتا آپ کی ولادت پہ جشن منانا، آپ کی ولادت پہ گلیوں میں بھنگڑے ڈالنا، آپ کی ولادت پہ چراغاں کرنا، گلیوں کو محلوں کو سجانا، اگر یہ دین کا حصہ ہوتا تو نعوذ باللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس نے پوری کی پوری دین کو مکمل طور پہ لوگوں تک پہنچا دیا اور یہ بھی کہا تھا کہ حل بلغت، کیا میں نے مکمل دین پہنچا دیا ہے؟ حجۃ الوداع کے موقع پہ آپ نے لوگوں کو کہا تو مخاطب ہو کے، اور پھر کہا کیا کہا کہ تم اس بات پہ گواہ رہنا کل قیامت کے روز کہ میں نے اللہ کے دین کو کیا کیا ہے؟ مکمل پہنچا دیا ہے۔ اور اللہ نے بھی اس بات کی کیا کی؟ گواہی دی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج دین جو ہے وہ مکمل ہو گیا ہے۔ دین جو ہے وہ کیا ہوا؟ مکمل ہو گیا۔ جو یعنی نبیوں کا سلسلہ جس لیے چلا تھا، وہ سارے کا سلسلہ جو چل رہا تھا، وہ جو دین کا جو سلسلہ چلتا آ رہا ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ آ کے کیا ہوا؟ مکمل ہو گیا۔ اب دین اور کچھ چیز نہیں ہو سکتی۔ یعنی آپ کی حیات میں یہ دین کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے آپ کی زبان سے یہ کہلوا دیا کہ دین اب کیا ہے؟ مکمل ہے۔ اب جی اس کے بارے میں پھر آگے اپنی عقل دوڑا کے باتیں کرنا اور اپنی غلط بات کو ثابت کرنے کے لیے تحریف کرنا۔ تحریف کا مطلب ہوتا ہے اپنی مرضی کا معنی لینا اور الفاظ اور ہیں۔ یہ کام کیا تھا یہود و نصارہ نے، آج ہمارے مسلمان بھی یہ کام کرنے شروع ہو گئے ہیں۔ یہود نے تو بالکل کیا کیا؟ تبدیل کر دیا، یعنی جو اللہ نے فرامین نازل کیے تھے، جو اصل عبارت تھی اس کو ہی چینج کر دیا انہوں نے۔ اور نصارہ نے کیا کیا تھا؟ عبارت باقی رہی لیکن وہ بھی کچھ عرصے کے بعد چینج ہوگی، انہوں نے سب سے پہلے معنی تبدیل کیے۔
آج ہمارے مسلمانوں کو کے پاس اتنا بست نہیں ہے کہ وہ عبارت تبدیل کر دیں، لیکن اپنی مرضی سے اپنی پسند کے مطابق جو مسئلہ چاہتے ہیں وہ نکال لیتے ہیں، کیونکہ قرآن مجید کے اندر بھی ایسی کئی ایک چیزیں ہیں اگر انسان چاہے تو اپنی مرضی کا مسئلہ نکال سکتا ہے۔ جیسے قرآن مجید میں اللہ نے کیا فرمایا، لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب نہ جاؤ۔ اب آدمی کہے نماز تو فرض ہے، نماز کے قریب نہ جاؤ، اللہ کہہ رہے قرآن کی نماز کے قریب نہ جاؤ، کیوں؟ اس کے آگے کیا ہے کہ جب تم نشے میں ہو یا اپنی بیگمات کے پاس جاؤ اپنی حاجت پوری کرو، یا تم یعنی استنجا کرنے والے ہو، یعنی جو چیزیں آگے بیان کی گئی، یعنی اس کی وجہ کیا ہے وہ آگے اس آیت کے بعد میں ہے۔ یہی آج کے ہمارے مسلمان کر رہے ہیں، جو حقیقت ہے اس حقیقت کو چھپا کے عقل اپنی دڑا کے، حالانکہ صحیح چیزیں موجود ہیں، عقل دڑا کے پھر ثابت یہ کر رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت جو ہے یہ سب سے بڑا دین یہی ہے۔ نہیں میرے بھائی، یہ دھوکہ ہے۔ آپ کی ولادت ہوئی ہے اس میں کوئی شک نہیں، ہر مسلمان کو خوشی ہونی چاہیے، اس میں کوئی شک نہیں، اور خوشی منانا جائز نہیں ہے۔ اگر خوشی منانا جس طرح آج ہم نے سمجھ لیا ہے تو کیا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو اعوذ باللہ ان کو علم نہیں تھا؟ کیا وہ ہم ان سے زیادہ سمجھدار بن گئے ہیں، یا ہماری عقلیں جو ہیں وہ صحابہ سے بڑھ کے ہیں جو اللہ کے رسول کی ایک معمولی سی بات پہ، چھوٹی چھوٹی بات پہ اپنی جانوں کو قربان کر دیتے تھے؟ کیا ہم ان سے بڑے عالم ہو چکے ہیں، یا ہمارا علم جو ہے وہ ان سے بڑھ گیا ہے؟ میرے بھائی ہم کدھر جا رہے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا لقد ترکتکم علی البیضاء، میں تمہیں ایک ایسے دین دے کے جا رہا ہوں، ایک ایسے دین پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، لیلھا کنہارھا، جس کی رات دن کی طرح ہے، جس کے اندر بالکل اندھیرا نہیں ہے۔ اور آگے فرمایا لا یزیغ عنہا الا ہالک، اس دین سے صرف وہی انسان برباد ہوگا جو اس سے بے رخی کرے گا، وہی ہلاک ہو جائے گا۔ مطلب یہ ہے کہ دین کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیز تھی اللہ کی طرف سے مکمل طور پہ کیا کیا، بیان کر دیا، کوئی بھی ابہام نہیں چھوڑا، کوئی اس کے اندر پوشیدگی نہیں ہے۔ آپ نے چھوٹے سے چھوٹے مسئلے، بڑے سے بڑے مسئلے، آج جن مسائل کو بیان کرنے میں ہمیں شرم آتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی دین کے اندر شرم نہیں کی، حتیٰ کہ میاں بیوی کے مسائل، واش روم میں جانے کے مسائل، چھوٹے سے چھوٹے، بڑے سے بڑے مسائل آپ نے بیان کر دیے، حتیٰ کہ یہاں تک بیان کیا اگر ایک آدمی مسجد میں جاتا ہے، ایک تنکا پڑا ہے، اس تنکے کو اٹھا کے باہر پھینکتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں بھی اجر دے گا۔ آج کہتے ہیں جی آپ کی ولادت پہ بہت بڑا اجر ہے، عوام کو گمراہ کیا جا رہا ہے، نماز کے قریب نہیں جاتا، اللہ کے رسول کی سنت کی کوئی پرواہ نہیں ہے، بس صرف کیا میلاد منا لو، میلاد کے اوپر جشن مناؤ، تمہارے گناہ بخشے جائیں گے۔ میرے بھائی یہ دین نہیں ہے، دین ڈھول ڈھمکے کا نام نہیں ہے، دین کے اندر کیا ہے، اعمال صالحہ ہے، نیک عمل کرو۔ اگر واقعی ہی ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، پیار ہے، تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ محبوب وہ ہوتا ہے نا کہ جو محبت کرنے والا وہ ہوتا ہے جو اپنے محب کی ہر بات کو مانے، جو وہ چاہے اس طرح کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، داڑھی رکھو۔ کوئی ایسا ایک عاشق رسول کہے کہ میں آج اللہ کے رسول کی محبت کی بنا پہ داڑھی چھوڑ دیتا ہوں، اس کو معاف کر دیتا ہوں، آئندہ میں داڑھی نہیں منڈواؤں گا، میں نماز کی پابندی کرتا ہوں، میں گناہوں کے قریب نہیں جاؤں گا، میں اسی کی نہیں سنوں گا، کوئی ایسا کام نہیں کروں گا، کوئی ایک بتائے۔ اس طرف ہماری کوئی توجہ نہیں ہے، کوئی اس کو ہماری اہمیت نہیں ہے، بس کیا ہے کہ ڈھول ڈھمکے کرنے ہیں، گلیوں کو سجانا ہے، گلیوں میں چراغاں کرنی ہے، لوگوں کی نیند کو حرام کرنا ہے، لوگوں کو تکلیف میں ڈالنا ہے، بس اس کو ہم نے دین سمجھ لیا، یہ ہے ہمارا دین۔ اور میرے بھائی یہ دین نہیں ہے، یہ خرافات اور بدعات ہیں، اس کا دین کے اندر کوئی ثبوت نہیں۔ جس کو ہم دین سمجھ رہے ہیں اس کو بلکہ کیا کہیں گے، بدعت۔ بدعت کا مطلب کیا ہے؟ آگے سے پھر ہمارے ایسے علماء ہیں، اللہ ان کو ہدایت دے، کہ وہ آگے سے بدعت کو عام سادہ لوگوں کو بیچاروں کو علم نہیں ہے۔ بدعت کا مطلب کیا ہے؟ وہ اپنی ایک غلط بات کو ثابت کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں، اس معنی کو تبدیل کر دیتے ہیں۔ بدعت کا لفظی معنی ہوتا ہے کسی چیز کو ایجاد کرنا، کوئی چیز بنانا جو پہلے سے موجود ہو نہ ہو، نئے سرے سے اس کو بنانا، نئے سے اس کو کیا کرنا، ایجاد کرنا۔ جیسے اللہ کیا کہتے ہیں، بدیع السماوات والارض، آسمان و زمین کو کون بنانے والا ہے؟ اللہ۔ پہلے کوئی نقشہ نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے کس کو بنایا؟ اس کو، آسمان و زمین کو بنایا۔ تو اسی طرح ہی بعض ایسی چیزیں ہیں جو پہلے وقت میں نہیں تھی،
इंसान ने अब मेहनत की, इल्म हासिल किया, उसको इजादात, उसको यानी एक वजूद बख्शा, और इंसान ने उसको अल्लाह के तौफीक से क्या किया, बना दिया। मिसाल के तौर पे गाड़ियाँ हैं, कारें हैं, जहाज़ है, कई एक चीज़ें हैं, दुनिया भरी पड़ी है इजादात से। तो इनको भी क्या कहेंगे, लुग़वी माने में क्या कहेंगे, बिदात। क्यों? ये पहले नहीं थी, अब बनाई गई हैं, लेकिन ये दीन का हिस्सा नहीं है। बिदत का जब ताल्लुक, ये मना उस वक्त होगी जब बिदत को दीन का हिस्सा शुमार करें, या वो अमल आपके दीन के खिलाफ आ जाए, दीन के मुतजाद हो जाए, आपके दीन के खिलाफ आए, दीन के उसूल के खिलाफ आए, उस वक्त वो क्या होगा, बिदअत में शुमार होगा। जिस तरह के एक ऐसा अमल करना और उससे उम्मीद ये रखना कि इसके अंदर मुझे क्या मिलेगा, अजर और सवाब मिलेगा, और वो अमल अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित हो ना हो। आपने नहीं किया, सहाबा ने नहीं किया, लेकिन अपनी मर्जी से, अपनी अकल दुड़ा के वो काम करना चाहता है, उसको दीन समझ के करता है, नेकी की नीयत करके करता है, तो वो क्या होगा, बिदअत। और ऐसा अमल इंसान के नज़दीक चाहे जितना भी क्यों ना खूबसूरत हो, चाहे जितना भी क्यों ना महबूब हो, उसके ऊपर जितना भी क्यों ना पैसा खर्च किया जाए, लेकिन वो अल्लाह के यहाँ काबिल कबूल नहीं होगा। जैसा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में बयान फरमाया कि आपने फरमाया, जिस इंसान ने कोई ऐसा अमल किया कि जिसके ऊपर हमारा हुक्म नहीं है, मन आमिला अमलन, जिसने कोई ऐसा एक अमल किया कि जिसके ऊपर उसने क्या किया, हमारा अमल, हमारे काम के मुताबिक या हमारी सुन्नत के मुताबिक वो अमल नहीं है, फहुआ रद्दुन, उसको रद्द कर दिया जाएगा। वो इंसान का जितनी सारी जमा पूंजी उसमें क्यों ना खर्च हो जाए, सारे की सारी मेहनत उसके ऊपर क्यों ना हो, अपनी सारी जिंदगी उसके ऊपर वक्फ कर दे, लेकिन उस अमल को अल्लाह काबिल कबूल नहीं फरमाएगा, उसको रद्द कर दिया जाएगा, ठुकरा दिया जाएगा। इसी तरह ही चंद एक बातें ईद मिलाद के बारे में बयान करता हूं कि ईद मिलाद, ईद का माना होता है खुशी, मिलाद विलादत, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत पे खुशी और जश्न मनाना, जिसको मुसलमानों ने तीसरी ईद का नाम दे दिया है। और बात इस तरह आगे, इतनी आगे बढ़ चुके हैं कि जिस तरह आप जो मुसलमानों के पास दो ईदें हैं, ईद उल अजहा और ईद उल फितर, जिस तरह वो दो ईदें हैं उसके अंदर 2 रकात नमाज है, इसी तरह बाज ने इस ईद के अंदर भी नमाज शुरू कर दी है, और बाज औरतों को सजा के पेश कर रहे हैं। मेरे भाई, ये दीन नहीं है। दीन वो था जिसमें इस्लाम ने औरत को पर्दा करने को हुक्म दिया था, बापर्दा रहने को हुक्म दिया था, लेकिन आज हम क्या कर रहे हैं, अपनी बहू बेटियों को एक धोखा दे के उनको बाहर निकाले, और नाम क्या है, ईद मिलाद का। ये अल्लाह के रसूल की विलादत का जश्न मनाया जा रहा है, और उस जश्न के अंदर आप जानते हैं क्या कुछ नहीं होता, ढोल होते हैं, गाने होते हैं, मौसीकी होती है, बेपर्दगी होती है, और मर्द और औरत दोनों मखलूत होते हैं, दोनों मिले होते हैं। सारी तमाम की तमाम बेहयाई की हदें वहां क्रॉस हो जाती हैं। कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दीन दिया था? नहीं मेरे भाई, ये हमें धोखे में डाला गया है, हमें धोखा दिया गया है, दीन से दूर किया गया है, और शैतान ने अपना जो हमला था मुसलमानों को दीन से दूर करने के लिए, वो अपना हमला चलाने में कामयाब हो गया है वो, और मुसलमानों को धोखे में डाल दिया उसने। और इसी तरह ही ये जिसको हम ईद मिलाद समझ रहे हैं, जिसके ऊपर बड़ी खुशी और बड़े जश्न मनाए जा रहे हैं, इसकी हकीकत क्या है? कभी इसकी हकीकत में देखा है? इसकी हकीकत क्या है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 63 बरस जिंदगी गुजारी है दुनिया में, 63 मरतबा ये दिन आया था, और 40 मरतबा नबूवत से पहले, 23 मरतबा नबूवत वाली जिंदगी में आपने कोई एक ऐसी हदीस हो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई जश्न मनाया हो, सहाबा को कहा हो, सहाबा ने कोई एक इज्तिमा किया हो आपकी विलादत वाले दिन में, या सहाबा ने आपके बाद किया हो, या ताबीन ने किया हो, या तबा ताबीन ने किया हो, या मुहद्दिसीन ने, इमाम अबू हनीफा ने, इमाम मालिक ने, इमाम शाफी ने, कोई एक इमाम साबित करें, या मुहद्दिसीन ने? नहीं, किसी ने भी नहीं किया, कोई एक सबूत नहीं है। और ये शुरू कब हो रहा है? तकरीबन 600 हिजरी के बाद, और एक रिवायत में 488 हिजरी के बाद, यानी तकरीबन 500 हिजरी के बाद ये शुरू हो रहा है। यानी इतने साल के बाद, 400-500, 450 साल या 500 साल या 600 साल के बाद ये इजाद हो रहा है। और इजाद करने वाला कौन है? इरबल मुल्क का जो बादशाह था, उसने इसको इजाद किया। और वो बादशाह कैसा था? एक अय्याश किस्म का बादशाह था वो, अय्याश। और उसके जो दरबार के अंदर असर से लेके इशा तक या मगरब तक रक्स चलता था,
اور وہ رقص کو پسند کرتا تھا، اور اس بادشاہ نے اس کام کو ایجاد کیا تھا، اور اس کی ایجاد آج مسلمانوں نے سنت سمجھ لی ہے اور اس پہ عمل کر رہے ہیں، اور اس کو کیا ایک بڑی یعنی خوشی کا دن منایا جا رہا ہے۔ اور یہی عمل جو ہے مسلمانوں کے بیشتر ممالک میں یہ کام کیا جا رہا ہے، بہت سے ملکوں کے اندر یہ جشن منایا جا رہا ہے، ایک نہیں ہے، حتیٰ کہ بعض عرب ملک بھی ایسے ہیں جو اس بدعت کی لپیٹ میں آ چکے ہیں۔ میرے بھائی ایک بات ذہن میں رکھیں، بعض کہتے ہیں دیکھیں اتنے ممالک جو ہیں، اتنے لوگ جو ہیں وہ منا رہے ہیں، تو کیا وہ سارے کے سارے غلط ہیں؟ اسلام میں کسی تعداد کی بنا پہ وہ چیز کو صحیح یا غلط نہیں سمجھا جائے گا۔ اسلام میں اس چیز کو صحیح یا غلط سمجھا جائے گا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہے یا نہیں۔ لوگوں کی تعداد پر کوئی اثر نہیں ہے کہ چاہے ساری دنیا جمع ہو جائے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم نہیں ہے تو پھر وہ غلط ہوگا۔ اسی طرح ہی یہ دن ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی آیا، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور 10 مرتبہ یہ دن آیا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں آیا، حضرت حسن حسین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں آیا، اور بعد میں باقی جو صحابہ تھے ان کے دور میں بھی آیا۔ تو کیا کوئی ایک صحابی بیان کرے، ایک صحابی کے بارے میں آتا ہو کہ اس نے یہ ولادت منائی ہے اور اس پہ لوگوں کو جمع کیا ہے، محلوں میں گلیوں میں چراغاں کیا گیا ہو اور گلیوں کو سجایا گیا ہو، لوگوں کو جمع کیا گیا ہو؟ نہیں میرے بھائی، ایسی کوئی بھی دلیل نہیں ہے۔ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ سنت کون سی ہے اور کس چیز پہ عمل کرنا ہے؟ آپ نے فرمایا تھا کہ میں تمہارے اندر 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک کہ اللہ کی کتاب، دوسری سنت رسول۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ آپ نے فرمایا خلفائے راشدین کی بات پہ عمل کرنا، یعنی جو ابوبکر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی بات پہ۔ تو مطلب یہ ہے کہ ان کے بعد اگر کوئی انسان ایسی کوئی اپنی طرف سے ایجادات پیش کرے اور آگے سے مثالیں اپنی عقل کی بنا پہ دیں، دیکھیں جی بیت اللہ کا اوپر جو غلاف ہے، یعنی انسان کو پاگل بنانے کے لیے مثالیں دی جا رہی ہیں۔ کیا بیت اللہ ہے، اللہ کا گھر ہے، اس کا ایک اپنا مقام ہے، اس کی بڑی عزت شان ہے، اس کے اوپر ایک غلاف ڈالا جاتا ہے جسے ہم غلاف کعبہ کا نام دیتے ہیں، غلاف ڈالا جاتا ہے، اس کے اوپر لکھائی بھی ہے، تحریر بھی ہے، سب کچھ ہے، سونا بھی ہے، سب کچھ ہے۔ تو جی یہ دلیل دینا، دیکھو بیت اللہ کے اوپر غلاف تھا کہ اللہ نے حکم دیا ہے، اور میرے بھائی اگر غلاف ڈالا گیا تو بیت اللہ کی تعظیم کی بنا پہ ڈالا گیا ہے، کیا اس غلاف کو کوئی پوجتا ہے؟ کیا وہ غلاف اللہ کے نزدیک زیادہ معتبر ہو گیا ہے؟ نہیں، وہ اللہ کے گھر کی تعظیم کے لیے ڈالا گیا ہے، اور نہ ہی آج تک کسی نے غلاف کو چوما ہو، یا غلاف جو ہے وہ اس انسان کے نزدیک زیادہ متبرک بن گیا ہو، یا لوگ کہیں کہ بس یہ غلاف ہی سب کچھ ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اسی طرح ہی آگے عقل کے اندھوں نے یہ مثالیں کیسے دی؟ دیکھو جی مدارس، یہ کیا اس وقت تھے؟ یہ سمد فراغت حاصل کرنا یا اس طرح کی جو محفلیں ہوتی یہ تھی اس وقت؟ یعنی عقل سے یہ، حالانکہ یہ مدارس کے اندر کیا ہوتا ہے؟ انسان تعلیم حاصل کرتا ہے، دین کے بارے میں سیکھ کرتا ہے، جانکاری حاصل کرتا ہے تاکہ اس کو دین کی جو معلومات ہے وہ حاصل ہو جائے۔ اور سند جو ہے وہ ایک یعنی انسان کو ایک سرٹیفکیٹ دیا جاتا ہے کہ اس نے واقعی تعلیم حاصل کی ہے۔ کیا وہ سند حاصل کرنا، سند یعنی لے کے جانا، یا اس طرح کی مدارس کے اندر جو نصاب ایک مقرر کیا گیا ہے تاکہ بچہ جو ہے وہ یہ نصاب پڑھے گا اور اس کو آگے دین کو سمجھنا آسان ہو جائے گا، کیا یہ اللہ کے رسول سے ثابت نہیں ہے؟ ٹھیک ہے، یہ ایک طریقہ بتایا گیا ہے، ایک طریقے کے مطابق یہ عمل کیا گیا، کیوں؟ تاکہ انسان آگے دین کو صحیح معنوں میں سمجھ سکے۔ یہ دین نہیں ہے یعنی یہ انسان کہے کہ بس یہ دین ہے کہ جو میں پڑھ رہا ہوں، نہیں، بلکہ اس کو ایک لائن دی گئی ہے کہ اس لائن کے مطابق تو چلے گا تو تو آگے دین کو صحیح معنوں میں کیا کرے گا؟ سمجھے گا اور سیکھے گا۔ یعنی اس طرح کی عقل دوڑا کے اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے یہ کہا گیا۔ اور پھر آگے چند ایک مثالیں دیتے ہیں، حدیثیں بیان کرتے ہیں اور واقعات بیان کرتے ہیں۔ کیا جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تھی، اس وقت ابو لہب جو آپ کے چچا تھے، آپ کی ولادت پہ اس نے ایک لونڈیا کو آزاد کر دیا تھا جس کا نام سویبہ بیان کیا جاتا ہے، اس کو آزاد کر دیا تھا۔ میرے بھائی سب سے پہلی بات تو یہ ہے، کسی کافر کا عمل جو ہے، کسی کافر کا عمل وہ مسلمان کے لیے دلیل نہیں ہے، چاہے وہ آپ کا کوئی بھی ہے۔ ابو لہب کون ہے؟ اللہ نے قرآن مجید کیا فرمایا؟ تبت یدا ابی لہب، ابو لہب کے ہاتھ برباد ہو جائے، وہ خود برباد ہو جائے۔
یعنی اس کے لیے ایک گالی ہے۔ اللہ نے تو یہ کہا ہے اس کے بارے میں۔ آج ہم ان کی بات کو اور اس کے عمل کو، پہلی تو بات یہ ہے کہ یہ حدیث بالکل موضوع اور من گھڑت ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ پہلے سرے سے اس حدیث کے بارے میں جو حکم ہے وہ کیا؟ موضوع اور من گھڑت۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی کافر عمل کرے، کافر کا عمل مسلمان کے لیے حجت نہیں ہے۔ مسلمان کے لیے حجت اور دلیل کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل۔ ایک کافر جو ہے اس کا عمل مسلمان کے لیے قابل حجت نہیں ہو سکتا، تو یہ دلیلیں دینا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر مثال کے طور پہ اگر بات مان بھی لی جائے کہ ابو لہب نے اپنی لونڈی کو آزاد کر دیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی پہ، تو یہ ایک فطرتی عمل ہے۔ یہ کیا ایک فطرتی عمل ہے؟ مثال کے طور پہ کسی انسان کے ہاں کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے، اس کا اپنا ہوتا ہے یا اس کا بھتیجا ہوتا ہے یا کوئی اس کا عزیز جو ہے وہ نواسا، بھانجا، بھتیجا کوئی بھی پیدا ہو سکتا ہے، تو وہ کیا کرتا ہے؟ اس خوشی میں آ کے کوئی صدقہ کر دیتا ہے یا کوئی اور جو کام کرنا چاہتا ہے کر دیتا ہے کہ میرے ہاں، یعنی ہمارے ہاں یہ ایک خوشی پیدا ہوئی ہے، اللہ نے ہمیں خوشی دی ہے، اللہ نے ہمیں نعمت دی ہے، اس بنا پہ وہ کیا کرتا ہے؟ صدقہ کر دیتا ہے۔ تو کیا کسی ایک انسان کا یہ عمل باقی پوری امت کے لیے ایک نمونہ بن جائے گا؟ نہیں۔ انسانوں کے لیے نمونہ کیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی۔ لقد قال لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، مسلمانوں تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی کیا ہے؟ اسوہ حسنہ ہے۔ کافر کے بارے میں نہیں کہا گیا، ابو لہب کے بارے میں نہیں کہا گیا۔ آج جن کی مثال دے کے اور لوگوں کو گمراہ کیا جاتا ہے کہ جی فلاں نے تو یہ کیا، فلاں نے یہ کیا، میرے بھائی سب سے پہلے دیکھو کہ وہ ہے کون۔ کافر کا عمل مسلمان کے لیے قابل حجت نہیں ہے۔ ہمارے لیے قابل حجت کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل۔ ہم ادھر ادھر نہ بھاگیں، اپنے دین کو سمجھیے، اپنے دین کے بارے میں جانکاری حاصل کریں، دین کی تعلیم حاصل کریں تاکہ ہمیں دین کے بارے میں علم ہو جائے، اور خرافات بدعات جو ہمارے معاشرے کے اندر ڈالی گئی ہیں ان سے بچیے۔ جس طرح کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے جب آپ کے کان میں موسیقی کی آواز آتی آپ کان کے اندر اپنی انگلیاں ڈال لیتے، حتیٰ کہ اتنا دور چلے جاتے کہ موسیقی ختم ہو جاتی، آپ کے کانوں میں انگلیاں باقی ہوتی تھی۔ آج مسلمان ہے اس نبی کا نام لے کے اس نبی کے بارے میں پتہ نہیں کیا کچھ کر رہا ہے، موسیقی چلائی جا رہی ہے، گانے چلائے جا رہے ہیں، اور ایسی ایسی چیزیں یعنی پیش کی جا رہی ہیں جو فضول خرچی میں آتی ہیں، اور فضول خرچی سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں بھی منع بیان کیا ہے، منع فرمایا ہے، سختی سے منع فرمایا ہے۔ اس لیے میرے بھائی آپ سمجھیے، اپنے دین کی تعلیم حاصل کریں، خرافات اور بدعات سے بچیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی خطبہ دیتے تھے آپ کیا فرماتے تھے؟ خیر الحدیث کتاب اللہ، سب سے بہترین بات کون سی ہے؟ وہ اللہ کی کتاب ہے۔ خیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور سب سے بہترین جو رہنمائی وہ کس کی ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور آگے اسی کے بیان کرتے تھے کیا؟ ان البدع ضلالہ، لوگوں بدعت کیا ہے؟ گمراہی ہے۔ اور دوسری حدیث میں فرمایا والضلالۃ، یعنی جو گمراہی ہے وہ انسان کو کیا کرتی ہے؟ جہنم کی طرف لے جاتی ہے۔ کل بدعۃ ضلالہ، اور ہر گمراہی جو ہے وہ کیا؟ یعنی انسان کو جہنم کی طرف دھکیل دیتی ہے، اور انسان جہنم کے اندر چلا جائے گا اسی بدعت کی وجہ سے۔ جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب حوض کوثر میں جائیں گے وہاں لوگوں کا استقبال کریں گے، مومنوں کو اپنے ہاتھ سے جام پلائیں گے، وہاں ایک بہت بڑی مسلمانوں کی تعداد آئے گی، بہت بڑی جماعت آئے گی، اور ان کے ہاتھ پاؤں اور چہرے جو ہیں وضو کی نشان کی بنا پہ چمک رہے ہوں گے۔ جیسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آئیں گے درمیان میں ایک دیوار کھڑی ہو جائے گی، آپ عرض کریں گے یا اللہ یہ میری امت ہے، میری امت والے ہیں یہ لوگ۔ اللہ رب العالمین کیا کہیں گے؟ یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ کے بعد آپ کے دین کے اندر خرافات اور بدعات کو ایجاد کیا تھا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر کیا فرمائیں گے؟ کیا ان کا استقبال کریں گے، ان کو دعوت دیں گے، ان کو بلائیں گے؟ بلکہ کیا فرمائیں گے؟ سحقن سحقن، بربادی ہے، ہلاک ہے، دفع ہو جاؤ، دور ہو جاؤ ہر وہ انسان جس نے دین کے اندر ایجادات پیدا کی۔ اس لیے میرے بھائی یہ دین نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ دین وہ ہے جو آج سے تقریباً 1450 سال پہلے تھا،
جس طرح اس وقت تھا آج بھی اسی طرح ہے. نمازیں 5 تھیں، آج بھی کیا ہے 5 ہیں. اور اسی طرح جو نیکی روزے جو بھی احکامات ہیں دین کے جس طرح آج سے پہلے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھے آج بھی کیا ہے اسی طرح ہے. کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا رمضان کے روزے 28 ہیں یا یعنی آدھا مہینہ ہے یا 15 دن ہے یا 31 ہے یا 40 ہے. نہیں، وہ کتنے ہیں 30. وہ علیحدہ بات ہے، کبھی 29 بھی ہو جاتے ہیں، چاند 29 کا ہوتا ہے. نمازیں 6 نہیں ہیں، کتنی ہیں 5. نماز کے اندر کمی پیشی نہیں ہوئی. یہ تقریباً 1450 سال ہو چکے ہیں، نماز وہی ہے، روزے وہی ہیں، احکامات وہی ہیں، لیکن